إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا اکیلا رب العالمین ہے، جس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کے لیے کوئی عبادت انجام دی جا سکے. وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. اسی رب العالمین نے دنیا کی ضلالت و گمراہی سے بچا کر ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا ہے. اسی رب العالمین نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اسی رب العالمین سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ آخری سانس تک اس دین اسلام کی حفاظت کرنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، انشاءاللہ علامت قیامت کے سلسلے میں پچھلے چند جمعوں سے جو گفتگو چل رہی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، ہم آگے بڑھیں گے، چند مزید چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ جو بھلائی کی چیزیں ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو شر اور فتنوں کی چیزیں ہیں اس سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت میں سے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی کہ فتنوں کا نزول ہوگا. فتنے اس انداز سے بڑھتے چلے جائیں گے کہ ایک انسان صبح مومن ہوگا تو رات شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اس انداز سے فتنے پھیلتے چلے جائیں گے.
اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وہی فتنوں کا دور ہے۔ فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں، جھوٹ پھیلانا بڑا آسان ہے اس زمانے میں۔ واٹس ایپ اور سوشل میڈیاز کے ذریعے لوگ کسی بات کو کسی کے ساتھ جوڑ کے لوگوں میں عام کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے فسادات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے فتنے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر مختلف انداز سے فتنے پھیلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کا اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو جو تعلیمات دی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کے آپ کو بھیجا گیا ہے، جس شریعت کو لے کے آپ مبعوث کیے گئے ہیں، اس شریعت کو مضبوطی سے بندہ تھام لے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی شکل میں جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کو اس انداز سے تھام لے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہے کہ یہ مسلمان ہے تو میں اس اسلام کو مانتا ہوں۔ چنانچہ اگر ایک مسلمان ایک مومن کی یہ کنڈیشن ہو جائے تو جہاں وہ نیکیوں میں آگے بڑھے گا، گناہوں میں پیچھے جائے گا، اپنے ایمان میں اضافہ کرے گا، ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی، وہی مختلف جو فتنے نازل ہوں گے اس سے اللہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ آئیے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے نزول کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال، اے لوگوں اعمال کرنے میں جلدی کرو، دوڑ پڑو عمل صالح کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف لپک پڑو۔ یہ تینوں ہی ترجمے صحیح، دوڑ پڑو، جلدی کرو، لپک پڑو۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں سستی نہ کرو، ان میں کاہلی نہ کرو کہ کل سے سٹارٹ کر دوں گا، پرسوں سے سٹارٹ کر دوں گا، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں سٹارٹ کر دوں گا، ابھی تو بچہ ہے، بعد میں سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ اعمال صالحہ میں جلدی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے ذکر سے پہلے سب سے پہلے جس بات کی تعلیم دے گئے وہ عمل صالح کے اندر جلدی کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے فتنوں سے محفوظ کرنے والی، بہت سی چیزوں سے حفاظت کرنے والی ہے، اور ان کے ذریعے سے اگر اس کی حفاظت بندہ کرتا ہے تو ان کے ذرائع سے اللہ رب العالمین اس کی مختلف انداز سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اللہ کے نبی نے کہا فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسے تاریخ اور اندھیری راتوں کے اندر بندے کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، ایک دم اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، کوئی روشنی موجود نہیں ہوتی ہے رہنمائی حاصل کرنے کی، اس انداز سے فتنوں کا نزول ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اور مظلم یعنی جیسے رات بالکل تاریک ہو جاتی ہے، چاروں جہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی انداز سے فتنوں کا نزول اس انداز سے نازل ہوگا کہ انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ فتنہ ہے، یہ شر ہے کہ خیر۔ آپ دیکھیں کیفیت اسی انداز سے ہے۔ مسلمانوں کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے نوجوان محفوظ نہیں ہیں، ان کے ایمان اور عمل کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، دھوکہ دڑی، جھوٹ اور دوسری قسم کی برائیاں ان کے اندر عام ہوتی چلی گئی ہے، اور مختلف انداز سے زمینی اور مختلف انداز سے آسمانی فتنے ان کے گھروں کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا یصبح الرجل مؤمنا، صبح مومن ہو کے انسان اٹھے گا، ایک بندہ صبح مومن ہوگا، مومن کی حالت میں صبح کرے گا، وَيَمْشِي كَافِرًا، اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اندازہ لگائے کتنی سخت بات ہے کہ انسان کا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا، اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ دعا میں کئی دفعہ آپ کو خطبے میں بتاتا ہوں کہ یہ دعا ہم یاد کریں اور اللہ سے کثرت کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ میرے دین کے اوپر مجھے ثابت قدمیت عطا فرما، اطاعت رسول کے اوپر، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر میرے دل کو موڑ دے، میرے دل کو پھیر۔ بہت عظیم ترین دعا ہے۔ آپ سوچیں معصوم عن الخطا، سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جن کو کسی دوسری بات کا ڈر نہیں ہے وہ اس دعا کو پڑھتے ہیں، جن کو اس بات کا اندیشہ اور شائبہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے ایمان میں کسی قسم کی کمی بیشی پیدا ہو سکتی ہے، وہ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج ہم جن کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں ہے، جن کے ایمان میں لغزشیں پیدا ہو چکی ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، آج ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ سے دعا کریں، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو ثابت قدم کر دین اسلام کے اوپر، اللہم صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ تیری اطاعت کی طرف میرے دل کو موڑ دے۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اللہ سے دعا کریں کہ اب ہمارے دلوں کے معاملات اللہ صحیح کر دے۔ چنانچہ آگے اللہ کے نبی نے کہا وَيَمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور ایسا معاملہ ہوگا کہ شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے، صبح ہوتے ہوتے ایمان سے پھر جائے گا، صبح ہوتے ہوتے ایمان کو چھوڑ دے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے کہا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دنیا کی معمولی مال و متاع کی وجہ سے دین کو بیچ ڈالے گا، دین کو بیچ ڈالے گا، دین کا سودا کر دے گا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت آج ایسی موجود ہے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کو بیچ چکے ہیں، اور دین کی مختلف تشریحات میڈیا کے ذریعے اور مختلف انداز سے نیوز چینلز کے ذریعے لوگوں کے درمیان دین کے بگاڑ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دین کو بیچا ہوا ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے دنیا کے مال و متاع کے لیے اللہ کے دین کو بیچ دیا۔ آپ دیکھیں یہ تو دین کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے سلسلے میں بیان کیا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے اوپر بیچ دیتے، تھوڑی سی قیمت کے اوپر بیچ دیتے ہیں، اپنے پیٹوں کے اندر وہ قیمت جو داخل کر رہے ہیں حقیقت میں وہ قیمت نہیں ہے بلکہ اللہ جہنم کی آگ ہے۔ کتاب اللہ کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کو بیان کیا، یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو دین کا سودا کرتے ہیں، ایسے لوگ جو دین کو بیچنے کے کام کو انجام دیتے ہیں اور دنیا کے تھوڑے سے مال و متاع کے لیے دین کے سودا کر دیتے ہیں، آپ سوچیں ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ وہ جہنم کی آگوں کو اپنے پیٹوں میں داخل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں۔ چنانچہ ان کو چاہیے کہ وہ ایسے گناہوں کے کام سے، ایسے سخت ترین کام سے جس سے اسلام کے اوپر مختلف انداز سے طعن و تشنیع ہوتی ہے، مختلف انداز سے مسلمان اس کے شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوچیں اور اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہے اور دین اسلام کو مانتے ہوئے زندگی گزارے۔ اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بڑھاوا نہ دے۔ یہ مسلمانوں کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو وہاں بٹھایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو وہاں تک انہوں نے پہنچایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو نہیں پہنچایا جو دین کی صحیح تشریحات کر سکتے ہیں، دین کی صحیح تصویر پیش کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں پہنچایا۔ نہ ہماری بھی غلطی ہے۔ آگے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، اس کے بعد مسند احمد کی حدیث میں اسی حدیث کے ساتھ مزید اضافے کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے کچھ الفاظ ذکر کیے ہیں۔ کہا القائد فیہا خیر من القائم، ایک شخص ایسا ہوگا جو چل رہا ہوگا، چلنے والے سے کھڑے رہنے والا شخص بہتر ہوگا۔ اب دیکھیں جب یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک انسان کے ایمان کو بچانے کا خطرہ ہو جائے، ایمان کا محفوظ ہونا مشکل ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی نے نصیحت کی کہ اس وقت بہتر شخص وہ ہوگا جو چلنے والے کے مقابل میں کھڑا رہنا پسند کرے گا، کھڑا رہنا پسند کرے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے کہا والقائم فیہا خیر من الماشی، اور وہ شخص جو کھڑا ہوا ہے وہ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھے والے شخص، بیٹھا والا شخص چلنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا اور چلنے والے سے کھڑا ہوا شخص زیادہ بہتر ہوگا، کھڑا ہوا شخص زیادہ بہتر ہوگا۔ والماشی فیہا خیر من السائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا، دوڑنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر انسان جستجو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اتنی جستجو اور جد و جہد اگر دین کے معاملات میں کر لے تو ایمان بچانا اس کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا، ایمان کی حفاظت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، دین اسلام کا پیروکار بننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو میڈیا کی مختلف باتوں کو سن کر اپنے دین اور اسلام کے سلسلے میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے دین اور اسلام کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ کتنی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جن کو دین کی صحیح تعلیمات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ دین اسلام کو کمتر سمجھتے ہیں اور دوسرے مذاہب کو دین اسلام سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر دین اسلام کی
کی صحیح تصویر اور صحیح تعلیم ہم نے حاصل کر لی تو کبھی بھی ہم دین اسلام کو کم تک نہیں سمجھیں گے، کبھی بھی کم تک نہیں سمجھیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی آگے کہتا ہے، اے ابو موسیٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی ہے؟ تم جس نبی کو مانتے ہو یہ کیسے نبی ہے کہ تمہیں پیشاب پیخانے کی باتیں بھی سکھا دے؟ پیشاب پیخانے کے لیے جانے آنا سکھانا یہ کوئی سکھانے کی بات ہے؟ یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے کہ جاؤ تو لیفٹ پیر پہلے داخل کرو، نکلو تو سیدھا پیر نکالو، بیٹھنا کیسے ہے، دعا کیسی کہاں پڑھنی ہے، جب نکلنا ہے تو کہاں دعا پڑھنی ہے، یہ تمام تعلیمات کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہودی، اس کو آپ سمجھے، وہ یہودی دین اسلام کی شکل کو بگاڑ کر صحابی رسول کے سامنے پیش کر اس کو گلٹی فیل کرانے کے لیے کہ تم جس دین کو مانتے ہو یہ دین کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو ایسی چیز ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سکھا گئی، کوئی سکھانے کی چیز ہے۔ لیکن صحابی علم والے تھے، صحابی علم و فن کے مالک تھے، انہوں نے جواب دیا، اے یہودی سن، ہمارے نبی سچے نبی ہیں، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی تمام باتوں کو سکھاتے ہیں تاکہ مسلمان فتنوں سے محفوظ ہو جائے، ایمان والے فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ آج مسلمان کو معلوم ہی نہیں کہ نبی کی تعلیمات کیا ہے، مسلمان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ آپ اندازہ لگائے کتنی واضح بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو بندہ چھوڑے گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور جب اعمال ضائع ہوں گے تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو نامہ اعمال نیکیوں سے، عمل صالح سے خالی ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ دنیا میں تو میں نے اعمال صالحہ کے پہاڑ لگائے تھے، کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ اطاعت موجود نہیں تھی، اللہ کی اطاعت موجود نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نزدیک ایسے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ ان کو بھوسا بنا کے اڑا دے گا۔ تو اندازہ لگائے یہ کیفیت ہوگی۔ تو اگر ہمیں دین کی معلومات صحیح طریقے سے ہو، ہم دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے بن جائے، دین کی تعلیمات کو حاصل کرنے والے بن جائے، تو یقینی طور پہ ہم اس دین کے سلسلے میں جب صحیح معلومات ہمارے پاس ہوگی تو ہم مختلف فتنوں سے جو معاشرے کے اندر موجود ہے، مختلف انداز سے جو ہمارے ذہن و دماغ میں داخل کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان سب سے ہم محفوظ ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ دین کی تعلیمات کے ذریعے ان کو سمجھ جائیں گے کہ یہ فتنہ ہے، یہ شر ہے اور یہ خیر ہے، تو خیر کو آپ اپنا لیں گے، بھلائی کو آپ اپنا لیں گے اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دین کی صحیح معنوں میں اپنے علم، یعنی دین کا اتنا علم تو کم سے کم حاصل کر لے کہ اپنی زندگی، اپنی دنیاوی زندگی صحیح معنوں میں وہ گزار سکے۔ آگے دیکھیں، یہ تو زمینی فتنوں کی بات ہوئی، آسمان سے فتنوں کا نزول ہوگا، آسمانوں سے فتنوں کا نزول ہوگا، جیسے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ اور کس انداز سے نازل ہوتے ہیں؟ جب کسی سٹی میں بارش ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی گھر کی چھت پہ بارش کی بوند نہ گرتی ہو، سب پہ گرتی ہے، سب میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ بارش کی بوندیں سب چھتوں کے اوپر داخل ہوتی ہے، سب گھروں کے اوپر داخل ہوتی ہے۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی نے مثال دی کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے داخل ہوں گے اور کوئی جگہ محفوظ نہیں بچے گی، کوئی جگہ محفوظ نہیں بچے گی، آبادی والی جگہ بھی اور صحرا بھی، جہاں ریگستانی علاقے ہوں گے وہ بھی محفوظ نہیں بچیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی واضح بات اللہ کے نبی نے کہی۔ آئیے آسمانوں کے سلسلے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، آج جتنے بھی فتنے ہمارے پاس موجود ہیں، ٹیلی ویژن کی شکل میں ہو، انٹرنیٹ کی شکل میں ہو، موبائل کی شکل میں ہو، بے حیائی کے مختلف چیزوں کی شکل میں ہو، یہ سب کا تعلق آسمان سے ہے، یہ سب کا تعلق سیٹلائٹ سے، یہ سب کا تعلق سیٹلائٹ سے۔ بنا وہاں سے جڑے ہوئے انٹرنیٹ آپ کا نہیں چلے گا، بنا وہاں سے جڑے ہوئے آپ کے گھر میں لگا ہوا کیبل اور ٹی وی نہیں چلے گا، آپ کے گھر میں وہ فتنے جو موجود ہیں وہ چل نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لَيُوشَكَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمْ شَرٌّ مِّنَ السَّمَاءِ، اے لوگوں میں تمہیں اس شر سے ڈراتا ہوں جو آسمان سے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوگا۔ اور آگے کہا حَتَّى يُبْلُغَ الْفَيَافِي، یہاں تک کہ وہ فیافی تک پہنچ جائے گا،
فیافی تک داخل ہو جائے گا۔ ابو عبداللہ سے پوچھا گیا، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ فیافی کیا چیز ہے، یہ فیافی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ حذیفہ بن یمان نے جس فیافی کا ذکر کیا ہے، اے ابو عبداللہ یہ کیا ہے؟ مل فیافی، کہا فیافی وہ ہے کہ آبادی کی جگہ ہو یا صحرا کی جگہ ہو، ریگستانی جگہ ہو، کوئی جگہ ان فتنوں سے محفوظ نہیں ہوگی، سب جگہ یہ فتنے نازل ہو چکے ہوں گے، سب جگہ یہ فتنے پہنچ چکے ہوں گے، یہاں تک کہ سمندروں کے بیچ میں اور سمندروں کے اندر تک یہ فتنے موجود ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیفیت نہیں ہے آج، یہ کیفیت نہیں ہے آج۔ جو بے حیائی کے معاملات جڑے ہوئے ہیں انسان کی زندگی کے ساتھ، اس کے جیب کے اندر موبائل موجود ہے، پوری دنیا موجود ہے انٹرنیٹ کی شکل میں، ٹیلی ویژن کی شکل میں، اس کے گھروں کے اندر کیبل ٹی ویز موجود ہے جو آسمان کی سیٹلائٹ سے جڑی ہوئی ہے، جو مختلف انداز سے آبادی کے علاقے ہو یا صحرائی علاقے ہو، کوئی انسان ٹینٹ ڈال کے ریگستان میں پڑا ہوا ہے تو اس کے پاس بھی ڈش ٹی وی لگا ہوا ہے، اس کے پاس بھی انٹرنیٹ موجود ہے، اس کے پاس بھی فتنے موجود ہے۔ کوئی سمندروں کی تہ میں پنڈوبیوں کے اندر اگر زندگی گزار رہا ہے، کشتیوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے تو اس کے پاس بھی انٹرنیٹ اور دوسری سویدھائیں موجود ہیں جو فتنوں کی شکل میں وہاں پہ بھی فتنے نازل کر رہی ہے۔ اب اندازہ لگائے، اللہ کے نبی نے واضح بیان کر دیا۔ اب جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے آپ کو واضح طور پہ یہ بات بیان کر دی کہ یہ فتنے آئیں گے، یہ فتنے آئیں گے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ فتنے آئیں گے، اللہ کے نبی نے بتا دیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان فتنوں کو اپنے گھروں میں داخل کرنا چاہیے، ان فتنوں کو اپنے گھروں کے اندر داخل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جب ہم اس کا اپوزٹ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا تو یقینی طور پہ ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا، ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی اور کفر کا اپنانا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ زمانہ آئے گا صبح مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ کیفیت یہ ہوگی، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں مشکل ہوا ہے؟ کیونکہ ان فتنوں کے لیے راستے، ان فتنوں کے لیے دروازے، ان فتنوں کے لیے کھڑکیاں ہم نے کھولی ہے، دوسروں نے نہیں کھولی، دوسروں نے نہیں کھولی، ہم نے خود کھولی ہے کہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے۔ یہ داخل ہوتے چلے گئے، مختلف شکلوں میں داخل ہوئے۔ کئی شیطان نے آگے کہا کہ کیبل لگا لو، نیوز سننے کے لیے لگاؤ، دوسری چیزیں نہیں، نیوز سننے کے لیے لگاؤ۔ کئی کہا کہ یہ چیزیں ضروری ہے دنیا کی زندگی کے لیے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، قرآن سے دور کر دیا، جزدان میں بندھا ہوا پڑا ہے، کھولنے کی توفیق نہیں ہے، دن میں ایک پارہ آدھا پارہ پڑھنے کی توفیق نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں کی گھروں سے، کھڑکیوں سے کتاب اللہ کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اور آج یہ ایک زمانہ ہے جہاں مسلمانوں کے گھروں سے اگر تلاوت کی آواز آتی بھی ہے تو وہ اسپیکر سے آتی ہے، کسی انسان کی تلاوت نہیں آتی، اسپیکر کی آواز آتی ہے، انسان کی تلاوت کرنے کی آواز نہیں آتی۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں کی کہ ان کے گھروں میں جو قرآن پڑا ہوا ہے سال میں ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں کھلتا ہے، سال میں ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں اس کو کھولا جاتا ہے، سال کے 11 مہینے اس کے اوپر دھول جمتی چلی جاتی ہے، وہ جزدان میں سمٹا ہوا ہے، اس کو کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کہ الحمدللہ کے الف سے لے کے والناس کے سین تک اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے، کس بات سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کو معلوم کرنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں نازل ہوگی، اللہ کی مدد کیوں نہیں نازل ہوگی، ہم کیوں مظلوم ہیں، ہم پہ کیوں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم پہ اللہ کی رحمتیں کیوں نازل نہیں کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے کلام کو بالائے طاق کیا ہوا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت، جو مصیبت آتی ہے، ما اصاب من مصیبت، جو مصیبت آتی ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی طریقے سے ظہر الفساد فی البر والبحر کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا کہ زمین اور خشکی تری میں، یعنی سمندروں میں اور خشکی میں جو فساد پھیلا ہوا ہے یہ انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اعمال صحیح ہوں گے تو فساد رحمت میں تبدیل ہو جائے گا، فساد رحمت میں تبدیل ہو جائے گا، لعنتیں بند ہوگی، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو علامت قیامت میں سے چیز ہے کہ فتنوں کا نزول ہوگا۔ جب رسول اللہ نے بیان کر دیا کہ فتنے نازل ہو گئے تو نازل ہو کے رہیں گے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ ان فتنوں سے اپنی حفاظت کرے اور ان فتنوں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد ایک اور علامت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔
نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، واضح ہے، اللہ نے بیان کر دیا. پچھلی کتابوں کے اندر بھی اس کے ثبوت ملتے ہیں. رسول اللہ کے سلسلے میں خاتم النبیین کا لفظ کتاب اللہ کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے اپنے سلسلے میں بیان کیا، انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہے، میرے بعد آنے والی چیز قیامت ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن اللہ کے نبی نے پیشن گوئی بھی کی کہ 30 ایسے دجال جھوٹے کذاب لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں. 30 لوگوں کے سلسلے میں، اور بعض احادیث کے اندر 27 لوگوں کے سلسلے میں ذکر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الغمیۃ. اور آگے اللہ کے نبی نے دوسرے حدیث میں کہا لا تقوم الساعة حتى يبعث رجالون كذابون فريقا من الثلاثين كلهم يزعم انه رسول اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پہلی حدیث ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جو حضرت علی کے زمانے میں موجود تھے، اور دوسری حدیث جھوٹے نبیوں کے سلسلے میں. دونوں فتنے ہیں، دونوں ہی فتنے ہیں. پہلے لوگ کون ہیں؟ خوارج، جنہوں نے حضرت علی سے خروج کیا. ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے اللہ کی کتاب کو ماننے والے اور دعویٰ کرنے والے کہ ہم سے زیادہ اللہ کی کتاب کو ماننے والا کوئی نہیں. حضرت علی کے ساتھ شریک جنگ ہوئے کئی دفعہ. حضرت علی کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل کھڑے گئے. لیکن جب حضرت علی اور معاویہ کے درمیان مصالحت ہو گئی، تحکیم کے فیصلے انجام دے دیے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا اور کتاب اللہ کی آیت کو بطور دلیل پیش کیا کہ اے علی، اللہ ہی کا حکم چلے گا، آپ کا حکم نہیں چلے گا. حضرت علی نے کہا دلیل تو کتاب اللہ کی دیتے ہو لیکن مطلب صحیح نہیں دیتے. دلیل تو کتاب اللہ کی دیتے ہو لیکن مطلب اپنا لیتے ہو. یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا منہج نہیں ہے کہ یہ اللہ کا جو حکم ہے کہ حکم اللہ ہی کا چلے گا. یقیناً اللہ ہی کا حکم چلے گا، لیکن اللہ نے اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے خلیفہ کو بنایا ہے، اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے حکمراں کو بنایا ہے جو اس معاشرے کے اندر اللہ کے حکم کو نافذ کریں گے. چنانچہ ان خلیفاؤں میں سے میں بھی ایک ہوں. حضرت علی نے بیان کیا، ان کو سمجھایا، لیکن وہ مانے نہیں. حضرت علی سے خروج کیا، یہاں تک کہ یہی وہ خوارج کا فتنہ تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں قتل بھی کیا. ابن ملجم نامی شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں قتل کرنے کی پلاننگ کی، اور فجر کی نماز کے لیے جب نکلے تو ان کو قتل کر دیا گیا اور زہر آلود خنجر تیر یعنی تلوار سے ان کے اوپر وار کیا گیا، یہاں تک کہ ایک گہرا زخم لگا اور 2 یا 3 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں لیکن اکثر و بیشتر چیز ضعیف ہے. ان کی صحیح موقف یہ ہے کہ ان کو خاموشی کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفنا دیا تاکہ لوگ مزید فتنے میں مبتلا نہ ہو. اور ان کی قبر کا صحیح معائنہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. چنانچہ ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز، جھوٹے نبیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ 30 جھوٹے کذاب نبی پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہے، جس میں سے غلام احمد قادیانی ہیں جو اپنے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور جھوٹا نبی ہے. اسی طریقے سے کئی ایسے نبی پیدا ہوئے ہیں اور ابھی تک آپ جائزہ لیں تو 30 سے زائد گزر چکے ہیں، لیکن 30 کا اللہ کے نبی نے کہا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو 30 مشہور ہوں گے، معروف اور مشہور جانے جائیں گے لوگوں میں، وہ 30 لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور آج بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں اب ہم مہندی ہے، کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہنے لگتے ہیں ہم مہندی ہے، کچھ کہتے ہیں ہم فلاں ہے، کچھ فلاں ہے. تو ان فتنوں میں مبتلا مت ہوئیے، اپنے ایمان کو مت بگاڑیے. جب یہ چیزیں واضح ہوگی اللہ رب العالمین ان تمام نشانیوں کو آپ کے سامنے لا دے گا اور آپ کے لیے ان کو اپنانا آسان ہو جائے گا. یہ جو جن کی شکلوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی سنت بھی موجود نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے کہے میں مہندی ہوں، وہ کھڑے ہو کے کہے میں نبی ہوں. اللہ اکبر. ہم کہیں گے کہ ان سے بڑا جھوٹا اور کذاب کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا دجالون، یہ دجال ہوں گے. جھوٹے لوگوں کو دجال بھی کہا جاتا. دجال کے نام سے بھی تشبیہ دی گئی کہ یہ دجال 30 دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ایسے لوگ گزر گئے ماضی میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. آسمانوں سے، زمین سے اور مختلف انداز سے نزول جو فتنوں کا اسٹارٹ ہو چکا ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ان فتنوں سے ہمیں اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمیں اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے نوجوان بیٹیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے نوجوان بہنوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نوجوانوں کو
دین اسلام کی صحیح تعلیم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین اسلام کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اور وہ منتقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے, اے اللہ اس فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس فہم کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس فہم کے مطابق اللہ اس کے رسول کے فرامین کے اوپر اطاعت کرنے کی, اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, لیکن تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی کے سامنے رکوع اور سجود نہیں کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی دوسرے سے دعائیں نہیں مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, ہم گنہگاروں کو دنیا کی آزمائشوں سے محفوظ فرما کر دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو بجا لاتے ہیں, اس دنیا سے رخصت کر, اور ہم جب آخرت میں جمع ہو, میدان محشر میں جمع ہو, تو ہمیں سیدھے ہاتھ والوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. دنیا سے جب جائے تو حسن خاتمہ کے ساتھ جائے, آخرت میں جب معاملہ ہو تو حسن معاملہ ہو, اچھا معاملہ ہو, نیککار لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو, نیک صالحین لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو, شہداء کے ساتھ معاملہ ہو, بنا حساب و کتاب داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو, سیدھے ہاتھ والوں کے ساتھ معاملہ ہو, عرش کے نیچے جن کو جگہ ملے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حساب و کتاب ہو. کہ اللہ ہم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے, تیری رحمت ہمارے گناہوں سے وسیع ہے, تیری رحمت تو ارحم الراحمین ہے, ہم پہ رحم فرما. تو تواب ہے, ہماری توبہ کو قبول فرما. اللہ جو لوگ موجود ہیں ان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو لوگ موجود ہیں ان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو لوگ موجود ہیں ان کو عمل صالح کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں, جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, اپنی قبروں میں ہیں, اللہ ان کے لیے قبر کی زندگی آسان فرما. اللہ ان کے لیے عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرما. اللہ ان کے لیے جنتوں کے بستروں کو بچھا دے. اللہ ان کے لیے ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے. اللہ عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرما. اللہ عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرما. اللہ عذاب قبر کی سختیوں سے ان کو محفوظ فرما. اللہ ہمیں بھی جانا ہے, اللہ ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ کل جب ہم بھی اس قبر میں داخل ہو تو ہمارے لیے بھی یہ آسانیاں پیدا فرما کہ ہمارے لیے بھی جنت کے بستروں کو بچھا, جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے, اور عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما, اور سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانیاں فرما. اللہ ہمیں گنہگار ہے, خطاکار ہے, تنہائیوں میں مجمع عام میں ہم سے جو غلطیاں گناہ ہوئے ہیں, اللہ جس کو ہم جانتے ہیں, جس کو نہیں جانتے, اللہ ان سب کو معاف فرما. اللہ ان سب کو معاف فرما. اللہ ان سب گناہوں کو معاف فرما. اللہ یہ مسجدیں تیرے گھر ہے, اللہ یہ مسجدیں زمین میں تیرا گھر ہے, اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ ان سے بلند ہونے والی نداؤں کی حفاظت فرما. اللہ ان کے میناروں کی حفاظت فرما. اللہ ان میں خدمت انجام دینے والے لوگوں کی حفاظت فرما. دنیا و آخرت میں اس میں خدمت دینے والے اور اس میں نمازوں کو ادا کرنے والے تمام لوگوں کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما. اللہ ہم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم نے جو تجھ سے دعائیں مانگی اسے قبول فرما. اللہ رزق حلال کے راستے جو بند ہو چکے ہیں, اللہ اس کو کھول دے. اللہ اس کو کھول دے. اللہ اس کو کھول دے. اللہ رزق حلال کے اندر خیر و برکت عطا فرما. اللہ مال و دولت کے اسباب کو کھول دے, اور اس مال و دولت کے ذریعے ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے اور دین کے معاملات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله